پیغام کو بھیجا۔ اسلام میں احادیث مبارکہ میں کتنے انبیاء کا ذکر ہے؟ کم و بیش اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا، وہ جو اللہ کا پیغام لے کر آئے اور انسانوں کو بتایا کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، یہ تم کو کرنا ہے اور یہ تم کو نہیں کرنا، یہ کرو تو تمہارا خدا تم سے خوش ہوگا، موٹی موٹی بات، تفصیلات میں نہیں، یہ نہیں کرو، یہ کرو گے تو خوش ہوگا، یہ کرو گے تو ناخوش ہوگا، یہ کرو گے تو جنت ملے گی، یہ کرو گے تو بولو۔ آدم نے بھی یہی کہا جو سب سے پہلے آئے، ابو البشر، جو ساری انسانیت جن کی اولاد میں، اور یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ وہ اس دھرتی پہ آئے جسے ہندوستان کہتے ہیں۔ ہندوستان میں اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نازل کیا، جنتوں سے ہندوستان کو چنا تو ہندوستان کی مٹی میں کچھ ہے، اسی لیے ہم بھی 400 سال پہلے، ہم سیریا کے رہنے والے، یہ ترک کے رہنے والے، ارطغرل الغازی کی سرزمین کے، مولانا عابد حسین بیٹے ہیں ارطغرل الغازی کے، کچھ تو ہے ہندوستان میں۔ میرے پیر و مرشد شہزادے غوث اعظم سرکار سیدی قاسم پاشا فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنا کہ بیٹا ہندوستان کے سرزمین پر کچھ ہے، تبھی تو ہمارے بزرگ یہاں پر آئے۔ سیریا، ہما، خوبصورت کشمیر جیسی خوبصورت وادیوں سے نکل کے میرے دادا سرکار لاہوانی آئے، کتنے سال پہلے؟ 400 سال پہلے۔ کتنے؟ سرکار غریب نواز سنجری ایران کے لہلہاتے خوبصورت باغوں سے نکل کر اجمیر کی چٹیل زمین پر آئے، ایسی سرزمین جہاں پر 800 سال کے بعد ہم جا کے رہے تو 4 دن سے زیادہ شہر میں رہنے والے اجمیر میں انفراسٹرکچر نہیں ہے، اس دور میں آئے اور کھیتوں کے شہر، خوبصورت باغوں کے شہر، باغ و بہار کو چھوڑ کر اجمیر آئے۔ کیوں آئے؟ اسلام کا پیغام دینے اور انسانیت کی خدمت کر۔ یہ اس بات کو یاد رکھو کہ اسلام کا پیغام انسانیت کی خدمت کے بغیر ادھورا ہے۔ کیا ہے؟ کیونکہ ہم موسیٰ کی امت بولو نہیں ہے، ہم عیسیٰ کی امت نہیں ہے، ہم محمد الرسول اللہ رحمت للعالمین کی امت ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اللہ نے آدم سے عیسیٰ تک 1,24,000 انبیاء کو بھیجا، لیکن ایک بات سنو، ہر نبی کا علاقہ محدود تھا۔ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ہر نبی کے کام کرنے کا علاقہ، اسپیسیفائڈ ریجن، ایک جغرافیکل ایریا، اللہ نے کہا یہ علاقہ تیرا تو اس پہ کام کرے گا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہم نے ہر قوم کے لیے ہادی بھیجے۔ کیا بھیجے؟ ہر قوم کے۔ تو ہندوستان میں بھی پیغمبر آئے، آدم آئے، شیت علیہ السلام آئے، بے شمار پیغمبر اس سرزمین پر آئے، لیکن ہر نبی کے کام کرنے کا دائرہ بولو محدود علاقے تک، ایک مخصوص قوم تک، ایک مخصوص قوم، ایک مخصوص ریس، ایک مخصوص ایتھنیسٹی جسے کہتے ہیں، ایک مخصوص علاقے تک۔ ہر نبی آدم سے عیسیٰ تک اپنے اپنے علاقوں میں کام کرتے رہے، یہ دوسرے علاقوں کو نہیں جایا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے تو آل عمران کے پاس جا کر تبلیغ اسلام، تبلیغ حق کا پیغام نہیں پہنچاتے تھے، پہنچاتے کون تھے؟ جس علاقے کے تھے۔ لیکن قربان جاؤ، ہمیں اللہ نے اس نبی کا امتی بنایا ہے کہ دنیا تو دنیا، ساتوں آسمان، ساتوں زمین، 18,000 عالمین پر جن کی حکومت چلتی ہے۔ اور اللہ نے ہمارے نبی کو کسی خاص خطے اور قوم کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہر نبی کو کسی خاص خطے کے لیے یعنی علاقے کے لیے اور کسی خاص قوم کے لیے نبی بنا کر بھیجا، لیکن تمہارے نبی کو اللہ نے ساری انسانیت کے لیے رحمت والا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ کیا پتا چلا؟ پتا یہی چلا کہ نبی جتنے ہمارے ہیں، نبی اتنے تمام انسانوں کے ہیں۔ یہ رحمت للعالمین کا جشن ہے۔ کس کا؟ میرے اور تمہارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمام عالمین کی رحمت ہے۔ شاعر نے کہا تھا کہ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جائے
سبحان اللہ. یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند ہے. سبحان اللہ. حضور کی توجہ کہ حضور نے کہا کہ چلو اس دنیا کی طرف توجہ فرماتے ہیں. ورنہ میرے نبی جدھر جاتے ادھر اللہ کائنات کو پیدا فرما دیتا, انسانیت کو اس طرف بھیج دیتا. لیکن یہ حضور کا صدقہ, حضور کا کرم, حضور کی عنایت ہم پر آپ پر ہے کہ سرکار اس دنیا میں تشریف لائے. اور کس شان سے تشریف لائے آپ نے. مولانا شاہ محمد عابد حسین قادری صاحب کے خطاب میں میں نے پوچھا کہ بھئی آپ نے 2 گھنٹے خطاب کیا ہے تو میرے لیے کچھ چھوڑا ہے یا پھر سب کا سب آپ نے بول دیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میرے پیر کے فیضان سے میں نے واقعات ولادت سنائے ہیں کہ حضور پیدا ہوئے تو کیسا سما تھا, حضور آئے تو کیسے حالات تھے, حضور تشریف لائے تو کیسا ماحول تھا, اور حضور کے آنے کے بعد کیا تبدیلیاں ہوں. تو دوستوں یہ بات تو طے ہے اللہ نے آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پکی اٹوٹ مستحکم غلامی عطا فرمائی. اسی لیے آپ حضور کا ذکر کرنے جمع ہوئے. دیکھیں اسلام میں بہت فرقے ہیں, 72 73 ڈیویژنز. کتنے؟ there are 73 divisions in the religion of اسلام. اسلام میں کتنے فرقے ہوں گے؟ 73. پچھلوں میں 72 ہوئے تو حضور نے کہا میری امت میں 73 ہوں گے. کلہم فی النار, سب سے اللہ ناراض رہے گا. ایک ہے الا واحدہ, اور وہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم ہیں. اب ہم کیسے؟ دیکھو ہمارے حق پہ ہونے کی بہت ساری علامت ہیں, اور اس میں جو سب سے بڑی علامت ہے وہ محبت رسول ہے. کیا ہے؟ محبت رسول ہے. آپ کو تمام فرقوں میں سب ملے گا, چلے پہ چلا ملے گا. 40 دن, 4 مہینے, 6 مہینے, سال, 2 سال چلے گئے تو ہمیشہ کے لیے پتہ ہی نہیں چلا, آئے نہیں, پتہ ہی نہیں چلا, چلے گئے تھے, اچھا خاصا کاروبار تھا, کاروبار چھوڑ کے چلے, کہاں گئے؟ چلے پہ گئے. دیکھو اسلام تم کو یہ درس نہیں دیتا. اسلام کیا دیتا ہے؟ انگریزی کا مقولہ ہے چیریٹی بگنس ایٹ ہوم. اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ کے عذاب سے, اللہ کی ناراضگی سے اپنی اہل و عیال کو ڈرو. پہلے کام گھر کا کرو, پھر محلے کا کرو, پھر شہر کا کرو, اس کے بعد آگے جاؤ. یہی کمپلیٹ نہیں ہوئے وہاں جا کے کیا کمپلیٹ ہو؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب دیکھو تمام فرقوں کو دیکھ لو. آج کیا ہے؟ ربیع الاول شریف کی 22 تاریخ, یعنی میرے نبی کے میلاد کے دن کو گزر کتنے دن ہو گئے؟ 10 دن. لیکن آج بھی آپ جشن میلاد منا رہے ہیں. اچھا مہینہ ختم ہو جائے گا, اس کے باوجود بھی, اس کے بعد بھی جشن میلاد کے نام سے, عنوان سے میں خود کے ادھر سے مخاطب کرنے والا ہوں. کیوں؟ کیونکہ یا رسول اللہ کوئی بھی معاملہ ہو, کوئی بھی عنوان ہو, عنوان تو جشن میلاد ہی کا ہو. آپ کی آمد ہی کا ذکر ہوگا. کیوں ہوگا؟ اس قدر اہل سنت و جماعت دیگر فرقے والے اب طبیعت خراب ہو جاتی ہے, آگے گئے 2-2 3 باری باری تقریروں, صبح ملتے یہ شرک تھا, یہ بدعت تھا, یہ خرافات تھے, یہ فلاں تھے, یہ ایسا تھے. کیوں؟ اسی لیے کہ ان کے دل میں نبی کے لیے تڑپنے والا سینے میں دل نہیں ہے. بولو نہیں. وہ دل ہمارے پاس. سبحان اللہ. کس کے پاس ہے؟ وہ ہمارے پاس ہے. تمہارے حق پر ہونے کی سب سے بڑی علامت یہی ہے کہ تم نبی کے چاہنے والے غلام. سبحان. دیکھو نماز تو سب پڑھتے ہیں, روزہ تو سب رکھتے ہیں, حج و زکات ادھر بھی چل رہی, ادھر بھی چل رہی ہے, لیکن ایمان کا پیمانہ کیا ہے؟ بھئی کوئی بھی چیز ناپنے کے لیے ایک میجرمنٹ مشین چاہیے, چاہیے کہ اسکیل چاہیے, اپیریٹس چاہیے. اب یہ بخار آیا کس سے دیکھتے؟ تھرمو میٹر سے دیکھتے. انہیں بتاتا ایسا لگاتے 1 منٹ 60 سیکنڈ ہولڈ کرنا, کتنا اس میں مرکیوری رہتی, مرکیوری رائز ہوتی, ضرور کیا پارا بولتے, کیا بولتے؟ پارا ایسا رائز کرتا 101 102 103 ٹیمپریچر باڈی کا بتانا شروع کرتا. ٹھیک اسی طریقے سے بھی کورونا آیا 1.5 سال پہلے, ٹیسٹنگ کرنے کے لیے کوئی ٹیکنیک ہی نہیں ہے, آیا اور آتے ہزاروں آدمی کو, لاکھوں کو, کروڑوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. تو اس کو ٹیسٹنگ کرنے کے لیے, اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے, ڈائیگنوز کرنے کے لیے کہ یہ بیماری ہے کیا, اس کے سمٹمز کیا ہے, اس کے آثار کیا ہے, یہ ہوتی کیسے ہے, یہ چھونے سے ہوتی ہے, کھانسنے سے ہوتی ہے,
زکام سے ہوتی ہے، ہوا میں پھیلتی ہے، اس پر تحقیق کرے اب تک لاکھوں گئے نہیں. یہ بڑے بڑے کنٹریز اپنے آپ کو سپر پاور بول رہے ہیں. کیا بول رہے ہیں؟ سپر پاور. اب یہ ڈینگو چل رہا، اللہ تمام انسانیت کی حفاظت فرمائے. راجا اس علاقے کا خاص خیال رکھنا. آپ ڈینگی چل رہا، اتنا ہی ہے. کتنا بولو؟ مچھر. اور جو ناپے تو نپ نہیں سکتا، تولے تو واہ 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 سبحان نہیں اللہ. سکتا. بڑے پہلوان ہیں، اتنے شدے زبردست. روزانہ 4 چکن کھا رہے، 10 انڈے، 2 لیٹر دودھ، ورزش، آگے بیٹھے. اتنا ہی وہ تکبر کرے. سر بول کے آیا، پپو لے کے گیا، پڑ گیا بستر میں. ڈاکٹر صاحب دینے گئے. ڈاکٹر صاحب بولے بخار اتر رہا نہیں، ٹیسٹ کرنا پڑتا، پلیٹلیٹس گر جا رہے ہیں، RBC. ارے ایسا کیا کرتے؟ مرغوں کے مرغے کھایا، بکروں کے بکرے کھایا، اتنا دودھ پیتا تھا، اتنی ورزش کرتا تھا، 4 گھنٹے مسلز دیکھو، باڈی دیکھو. ایسا ہے کون؟ اس کو لاؤ. کوئی تو بھی کاٹا، کیا تو بھی بیماری ہے؟ ارے کچھ بھی نہیں بچا. ہاں اتنا بچا. اتنے بڑے پہلوان کو یقین ہی نہیں آیا. انہوں بولے ارے یارو اتنی باڈی بنایا، کیا مجبور ہے انسان. اتنا سر کا کتنا اتنے بڑے پہلوان کو بولو بٹھا دیا نہیں. بچ گئے تو بچ گئے. اس کے بعد اوپر آیا تمام بیماریوں کی باپ دادا پردادا. کورونا وائرس. کیا ہے؟ وائرس. اچھا وہ بیماری جس کی وجہ سے بیماری پھیلی انہیں دکھتا بھی نہیں. مچھر تو بھی دکھ رہا، اوڈومس کرا کے بچتے بھی نہیں گے. جو جلا لیں گے وہ لال سفید مچھر دیکھو نہیں کاٹنا. ڈینگو کا خاص طور پہ مچھر کا بولتے نہیں. اب اللہ نے ایک اور بیماری بھیجی، اس کا نام ہے کورونا وائرس. کیا ہے؟ وائرس دکھتا نیکڈ آئی بولتے ہیں سائنٹیفک ٹرم میں. سو کیا بولتے ہیں؟ نیکڈ آئی. یعنی ننگی آنکھ میں صرف آنکھ، کوئی آلہ استعمال نہیں کرتے. نیکڈ آئی سے مائکرو آرگینزم نہیں دیکھتا. وائرس ہے جو نظر نہیں آتا. یعنی جو اکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں گیا، اللہ ایسا وائرس بھیجا، انسانیت کو بتایا کہ دیکھو تم کتنی بھی ترقی کر لو، تم چاند میں چلے جاؤ، تم مارس میں روور بھیج دو، مارس میں تم روور بھیج کر وہاں پر سیٹلائٹ کو لانچ کر دو، لیکن مجبور اللہ کے سامنے اتنے ہو کہ بڑے سے بڑے پہلوان ہیں تو ایک وائرس کی لپیٹ میں آئے تو ختم ہو جاتے. یہ انسان کی حقیقت ہے دوستو، یاد رکھیں. یہ اپنے کیا پرائے کیا، میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. یہ کورونا وائرس کے آنے کے جانے کے بعد تو انسان کو اس کی زندگی کی حقیقت سمجھ میں آ گئی. کروڑوں روپے رکھے ہوئے ہیں کہ نہیں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. اسی لیے اس زندگی کو اچھا بنانے کے لیے آؤ میرے نبی کے راستے پر چلو. محبت سب سے کرو، محبت سب سے، کسی سے عداوت نہیں، کسی سے نفرت نہیں. میرے نبی نے اپنی زندگی کے 13 سال اعلان نبوت کے بعد، کس کے بعد؟ اعلان نبوت. 13 سال اعلان نبوت کے بعد مکے میں گزارے. کہاں گزارے؟ بولو مکے شریف میں. مکے میں میرے نبی نے کسی پر ہاتھ، جنگ تو بہت دور کی بات، کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا. بدتمیزیاں، حضور کے ساتھ گستاخیاں، میرے اور تمہارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اخلاق. یہ جو جشن منانا ہے، یہ کیوں منانا ہے؟ تم کو بلایا گیا، رات میں بٹھایا گیا، علماء کو بلایا گیا. میں کئی مصروفیات کے بعد بھاگا آپ کے پاس آیا. کیوں اتنی محنت؟ کیوں یہ شہنشین؟ کیوں یہ اسٹیج؟ کیوں یہ سب کو زحمت دے کر یہ لائٹیں؟ کیوں؟ اسی لیے کہ آپ تک میرے نبی کا پیغام پہنچایا جا سکے. ہے کہ نہیں؟ آپ تک نبی کا پیغام، اور جب پیغام پہنچے، اگر میرے مرید کو عنایت میاں آ کر کہیں فلاں مرید کو، سہیل وغیرہ کو یا یوسف کو کہ علی پاشا صاحب نے حضرت نے یہ پیغام دیا، تو بولو کرو گے کہ نہیں؟ بولو بے شک کریں گے. کیوں؟ حضرت کا پیغام. میں نے آپ کو پیغام دے کے بلا، دیکھو یہ کام کرنا ہے، اس کو جی جان لگا دے گا، کام کرے گا. تو اب ہم جو آئے ہیں اس آقا کے غلام بن کر آئے ہیں، اور اس آقا کا پیغام لے کے آئے ہیں جن کی ساری کائنات غلام ہے. اب ہم کس کا پیغام دینے والے ہیں؟ بولو نبی کا پیغام، رسول پاک کا پیغام. اب اس پیغام کی لاج آپ کو رکھنی ہے، رکھیں گے انشاءاللہ. اب آؤ جشن میلاد مناؤ، اور اس کے بنانے کے بڑے فائدے ہیں. دیکھو انسان کوئی بھی کام بغیر فائدے کے نہیں کرتا. نہیں کرتا. پروفٹ ہونا، وقت دے رہے،
वलीमे की पार्टी में, शादी की पार्टी में गए, मेनू देख के जाते, अरे उन्हें अच्छा नहीं खिला था, 4 घंटे खराब हो जाते। 4 घंटे जाने से पहले 2 घंटे तैयार होना है, कहीं नहीं, कपड़े निकालना, इस्त्री करना, परफ्यूम मारना, उसको पूरा तैयार होके फिर पेट्रोल डलाना, 116 रुपए, 116 रुपए का पेट्रोल जलाना, दिल जलाना, उसके बाद दावत में जाना, बैठ के आना, खा के आना। अगर अच्छा है तो जाते, अगर खराब है तो बोलो पहले से पहले। अब आप जो यहाँ पर आए हो, ये रात जागने गुजारने के लिए नहीं आए, मुझे पता है आप पैगाम लेकर जाने के लिए आए है कि नहीं। आप इस महफिल में बैठने के लिए आए हैं, क्यों? आपको पता है कि जिस महफिल में मेरे नबी का जिक्र होता है, हुजूर की वहां तवज्जो हो जाती है। जहां हुजूर का नाम लिया जाता है, याद रखो, जहां हुजूर का नाम लिया जाता है, अल्लाह तबारक व तआला वहां पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाता है। और आप जो पैगाम लेकर जाने वाले हैं, इस पैगाम को गौर से सुनिए। ये जश्न मिलाद मुस्तफा के जलसे इसीलिए मुनक्किद किए जाते हैं ताकि आपको, अवाम को, खवास को हुजूर की सीरत तय्यबा बताई जा सके। क्या बताई जा सके? कि देखो हमारे पास एक आइडियल है, क्या है? लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि मेरे नबी की जिंदगी में तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। क्या है? बोलो, सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। अब एग्जाम्पल कैसा है? 13 साल मक्के में हुजूर रहे कि नहीं? किसी पर हाथ नहीं उठाया, हुजूर जा रहे हैं, देखो हुजूर के अखलाक अपनाओ, हुजूर के अखलाक अपनाओ। इसीलिए आज अगर आपसे कोई दुश्मनी करता है, आपसे कोई अदावत करता है, या आप पर इल्जाम लगाता है कि आप ये नजरिए के हामिल हैं, आपकी ये आइडियोलॉजी है, वो इसलिए कि हमने हुजूर की प्रैक्टिकल जिंदगी को फॉलो करना छोड़ दिया है। इसीलिए हम तमाम मसाइल से दो चार आओ, नबी के अखलाक पर अमल करके दो। मेरे नबी के क्या अखलाक है? हुजूर तशरीफ फरमाए, देखो वो अखलाक पैदा करो। एक काफिर आया, नॉन मुस्लिम, नॉन बिलीवर, और बड़ा रूड बिहेव किया मेरे नबी से। देखो दुनिया के बादशाह ताजदार है आखिरत, जिनके कदमों में जिब्राइल अमीन सैयदुल मलाइका पड़े रहे, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिल्कुल साफ सिंपल से जिंदगी। हुजूर के पास आया और आकर कहने लगा, आई वांट टू स्पेंड अ नाइट एट योर हाउस, मैं आपके घर पर एक रात गुजारना चाहता हूँ। हम क्या करेंगे अगर हमारे पास कोई गैर कौम का शख्स आया? पहले तो दरवाजा क्या खोलते, कौन है कि किधर से आएगी, कहां से आएगी, कौन क्या इरादा लेकर आएगी, दरवाजा नहीं खोलते। लेकिन मेरे नबी जिनके दरवाजे पर दुनिया की सारी कायनात की दौलतें पड़ी है, नबी के घर पर दरवाजा नहीं है, वेलकम खुला है, सिर्फ पर्दा पड़ा है। आया, आकर कहने लगा मैं सोना चाहता हूँ। हुजूर ने कहा ठीक है, आप मेरे मेहमान हैं। क्या फरमाया? हुजूर ने कहा आप मेरे मेहमान हैं। उसके बाद हुजूर जब सोने गए तो उसने कहा कि ऐसे ही सो जाओ? तो कहा क्या चाहता है? ये चादर जो तुमने ओढ़ रखी है बहुत कीमती नजर आती, मुझे चाहिए, मैं बिछाकर सोना चाहता हूँ। देखो वो चादर जिसमें आले अबा, जिसके अली मुर्तजा, सैयदा फातिमा, हसनैन करीमैन, वो पाक चादर जिसकी कसम आसमान के फरिश्ते उठाते हो, जिसकी ततहीर पर खुदसिया कुर्बान जाते हो। मेरे नबी ने ये नहीं कहा ये नबी की चादर है, हुजूर ने ये नहीं फरमाया। हुजूर ने कहा ठीक है ले ले, बिछा ले, सो जा, सो गया। अब टेस्टिंग की इंतहा थी। पहले ये टेस्टिंग कि रात में आया, धक्का मारा, मान ना मान मैं तेरा मेहमान, हुजूर ने एक्सेप्ट कर लिया, कम इनसाइड, यूर वेलकम। उसके बाद हुजूर की कीमती चादर जो हुजूर ने ओढ़ रखी थी वो मांगी, हुजूर ने उसे वो भी दे दी। दूसरा टेस्ट हो गया। सुबह उठा, हुजूर को जब देखा कि इबादत में मशगूल है, इसने कहा कि इंसान को टेस्ट करने का एक पैमाना होता है, जैसे थर्मोमीटर है ना टेस्ट करने का। इसने कहा कि ये कहां तक टॉलरेट करते, टॉलरेंस। आज जो हमारा मुल्क में इंटॉलरेंस हो रही है, जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वो टॉलरेंस का जज्बा खत्म हो जाने की वजह से, सहम शक्ति जिसे कहते हैं, बर्दाश्त करना जिसे कहते हैं, टॉलरेंस की लेवल की हाइट पर पहुंच रहा है कि टेस्ट करें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां तक माफ करने वाले। हुजूर नमाज पढ़ के फारिग हुए, वहीं ठहरा और मेरे नबी की उस चादर पर पेशाब कर दिया, मेरे नबी की उस चादर पर पेशाब कर दिया। हुजूर ने कुछ नहीं कहा, एक लफ्ज से हुजूर ने टोका नहीं, डांटा नहीं, ये नहीं कहा कि गंदा काम क्यों किया। पेशाब नापाक होता है और हमारे यहाँ एक कतरा भी जिस्म पर
گر جائے تو نماز بولو آپ کا خود کا کیوں نہ ہو, اگر جسم پر گرا لو تو اتنا آہستہ, اگر عادتاً گراتا رہے گا تو اتنا آہستہ جہنم میں جلے گا. یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہے, اگر عادتاً گراتا ہے تو اتنا ہم کو اس پیشاب سے بچنا ہے, اپنے پیشاب سے بچنا. یہ تو کافر کا, یہ تو نان بلیور کا ہے. چادر پکڑ دیا, حضور چاہتے تو کسی کو بلا اور بلا کر کہتے کہ اسے جا صاف کر کے لے کر آ, اس نے گندگی کر دی. نہیں, دیکھو توجہ, حدیث کے الفاظ سنا رہا ہوں. حضور نے اسے کچھ نہیں کہا, کھانا وغیرہ کھلایا, وہ دیکھ رہا ہے, وہ حضور کے اخلاق کریمانہ کو دیکھ رہا ہے. حضور نے وہ چادر اٹھائی, پانی منگایا اور اپنے ہاتھوں سے اس کی گندگی دور کی. اللہ اکبر. آپ کر سکتے ہیں؟ میں کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتے. کام والوں کو بلائیں گے, ماتحتین کو بلائیں گے, نہیں کر سکتے. لیکن آپ کو کیا پتا کہ حضور نے اس کی ظاہر کی گندگی کو جب اپنے ہاتھوں سے صاف کیا, ادھر حضور اس کی ظاہر کی گندگی کو صاف کر رہے تھے. اللہ رب تبارک و تعالی احکم الحاکمین اس کی باطن کی اندر کی گندگی کو صاف فرما رہا تھا. حضور کے ان اخلاق سے اتنا متاثر ہوا, قدموں میں گر کر کہنے لگا کہ اللہ نے, خدا نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا, اے محمد میں آپ کا مذہب قبول کرنے کے لیے تیار. اللہ قرآن میں فرماتا, محبوب ہم نے تم کو سب سے بہترین اخلاق دیے. کیا دیے؟ کیا دیے؟ بہترین, سب سے بہترین عظیم اخلاق. حضور کو اخلاق عطا فرمایا کہ آدم کے پاس اخلاق نہیں تھے؟ کیا نوح کے پاس اخلاق نہیں تھے؟ کیا کوئی نبی بغیر اخلاق کے آیا؟ کیا موسیٰ بغیر اخلاق کے آئے؟ کیا عیسیٰ کے پاس اخلاق نہیں تھے؟ وہ تو مردوں کو زندگی دیتے تھے, کوڑیوں کے جسم پر جس سے کوئی ملتا ملاتا نہیں تھا دور رہتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام قرآن کہتا ہے کہ ایسا ہاتھ پھیر دیتے تو کوڑی کا مریض اچھا ہو جاتا. معجزات اندھے کو آنکھیں دے دیتے تھے. وہ تو بد اخلاق نہیں تھے, لیکن اللہ نے جب اپنے محبوب کی بات آئی تو نارمل اخلاق کی بات نہیں کی. یہ نہیں کہا کہ اے محبوب تجھ کو ایسے اخلاق دیے جیسے آدم کو دیے تھے, جیسے نوح کو دیے تھے, جیسے موسیٰ کو دیے تھے, یا جیسے عیسیٰ کو. نہیں, جب ہمارے اور آپ کے نبی کے اخلاق کی بات آئی تو اللہ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم, محبوب تمہارے اخلاق بھی سب سے زیادہ عظیم ہے. اب حضور کے اخلاق عظیم, اخلاق یعنی عادت. خلق کسے کہتے ہیں؟ عادات کو کہتے ہیں. کسے کہتے ہیں؟ عادات. کس طریقے سے کس سے پیش آیا جائے, کس سے کیسے گفتگو کی جائے, کس سے کیسا معاملہ کیا جائے, کس سے کیسی خرید و فروخت کی جائے, ٹالرنس کیسا ہو, پیشنس کیسا ہو, محبت کیسی ہو. یہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمانہ ہے دوستو, جس پر آپ کو عمل کرنا